ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھیں گے، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے 7 دہائیوں سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے اور ہم ابھی تک خوراک کے معاملے میں خود کفیل نہیں ہو سکے، جبکہ ہمارا ملک زرعی ملک ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر قسم کے وسائل سے نوازا ہے. اس پہ آپ ذرا گفتگو فرمائیے گا. بس اب اس میں ہماری جو پالیسیز ہیں اس کا بہت بڑا عمل دخل، اور پالیسیز کے بعد ان پالیسیز پہ امپلیمنٹیشن. دو چیزوں میں ہم لیک کر رہے ہیں. نمبر ایک، پالیسیز. 1947 سے لے کے 2018 تک ہمارے پاس فوڈ سیکیورٹی پالیسی ہی نہیں تھی. تھی نہیں؟ جی. اچھا. 2018 میں پہلی دفعہ فوڈ سیکیورٹی پالیسی آئی. اچھا. ایک تو یہ گیپ ہے بہت بڑا. اب پالیسی نے دینا ہے ایک سیٹ آف گائیڈ لائنز جس کے تحت آپ نے اگلی لیجسلیشن کرنی ہے. اب ان پالیسی کی گائیڈ لائنز پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. آج 6 سال گزر گئے ہیں. جو فوڈ سیکیورٹی پالیسی ڈرافٹ اپروو کی گئی بائی دا کیبنٹ، اس کے مد نظر رکھتے ہوئے جو لیجسلیشن ہونی ہے وہ نہیں ہو رہی. اچھا، امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے. اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، بلکہ اگر کوئی لیجسلیشن ہوئی ہے تو اس کے الٹ ہوئی ہے. فار ایگزامپل، پالیسی یہ کہتی ہے کہ آپ ایگریکلچر میں سیڈ سیکٹر کو لبرلائز کریں گے. اس کی بجائے ہم نے جو امینڈمنٹس کی ہیں 2018 کے رولز ہیں اور اس کے بعد بھی کچھ 2024 میں بھی امینڈمنٹس کی ہیں، انہوں نے سیڈ سیکٹر کو اور زیادہ ٹائٹ کر دیا. اچھا. سو پالیسیز کی امپلیمنٹیشن اول تو ہو نہیں رہی ہے، اگر ہوئی ہے تو الٹ ہو رہی ہے. یہ صرف ایگریکلچر میں نہیں، ہر شعبے میں یہ چل رہا ہے. جب تک ہم اپنی سمت کا تعین کرنے کے بعد اس سمت کو اڈاپٹ نہیں کریں گے، ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. سو پہلا یہ 2 گیپس ہیں، پالیسی کا نہ ہونا اور اب پالیسی موجود ہے تو اس کے مطابق اس پہ قانون سازی نہ ہونا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ ہمارے یہاں سے بہت سی چیزیں اسمگل ہو جاتی ہیں، گندم بھی ہو جاتی ہے، چاول بھی ہو جاتے ہیں، اس سے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. ہماری خود کفالت تو وہاں نہیں ہو پائے گی جب ہمارے ایسے مسائل ہوں گے، تو اس پہ بھی کچھ ہونا چاہیے. جی، اس میں کوئی شک نہیں. آپ جب اسمگلنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو اسمگل کہاں پہ چیزیں ہوتی ہیں؟ جہاں پہ پرائس زیادہ ہوتی ہے. پاکستان کی نسبت اگر پرائس زیادہ ہوگی افغانستان میں یا ایران میں یا انڈیا میں تو چیزیں اسمگل ہوں گی. اگر وہاں پرائس کم ہوگی تو پھر اسمگل نہیں ہوگی. اب اعتراف کرتے ہوئے ایک سابقہ گورنمنٹ نے کہ ہم ناکام ہیں اسمگلنگ روکنے میں، تو انہوں نے گندم کی قیمت بڑھا دی. جب گندم کی قیمت اس پیریٹی پہ آ گئی جو افغانستان میں تھی تو اسمگلنگ رک گئی. لیکن گندم کی قیمت جب بڑھی تو پھر عوام پہ اس کے اثرات آئے. ٹھیک، اس کو سسٹین کیا 2007 سے لے کے تو 2024 تک ساری گورنمنٹس نے سسٹین کیا اس میکینزم کو کہ وہ گندم کی سپورٹ پرائس بڑھاتے رہے اسمگلنگ کو مینیج کرنے کے لیے، ساتھ فارمر کو سپورٹ کرنے کے لیے، جو کہ اچھا قدم تھا. اور 2024 میں آ کے وہ بھی ہمارا جو قدم تھا وہ کریش کر گیا. 2024 میں گندم ہم نے گورنمنٹ نے سپورٹ پرائس کے مطابق نہیں خریدی. جب گورنمنٹ نے سپورٹ پرائس کے مطابق نہیں خریدی تو سب سے پہلے تو کسان ہٹ ہوا. کسان کو جو فورس ہی کر رہا تھا پروفٹ اپنی اس گندم کی کراپ میں، اس میں وہ نقصان میں چلا گیا. مارکیٹ جو ہے وہ 2700-2800 پہ بکتی رہی. اب اس سے کیا ہوگا کہ اگلے سال کسان گندم نہیں لگائے گا، گندم کی شارٹیج ہو جائے گی. تو بہت بڑا کرائسس آنے والا ہے، آپ جی بتا رہے ہیں. اچھا، آلریڈی دیکھیں کہ گندم میں ہم خود کفیل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ہماری جو کنزمپشن ہے اس کے مقابلے میں ہماری پروڈکشن کا 2 سے 3 ملین ٹن کا گیپ چل رہا ہے. اچھا، چاول میں ہم خود کفیل ہیں، گنے میں، چینی میں خود کفیل ہیں، ہمارے پاس مکئی کی اچھی پیداوار آ رہی ہے، کپاس میں ہم کافی زیادہ ڈیفیشینٹ ہیں. لیکن جو ہماری سٹیپل فوڈ گندم ہے، گندم میں اب اس سال جو صورتحال ہوئی ہے اس کے مطابق اب آئندہ سال کسان صرف اپنی ضرورت کی گندم لگائے گا تو یہ شارٹ فال مزید بڑھ جائے گا. جب شارٹ فال مزید بڑھے گا پھر باہر سے آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی. سو انلیس گورنمنٹ ٹیکس پراپر میئرز کہ وہ کسان کو یہ یقین دلائے کہ اس کی گندم جو سپورٹ پرائس پہ خریدی جائے گی، گندم نہیں لگے گی. یہ میں آج آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں.
ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بتائیے، ایک بہت بڑا المیہ یہ ہوا ہے کہ گزشتہ 20-25-30 سال کے اندر ہمارے جتنے زرخیز علاقے تھے جہاں بہترین پھل ہوتا تھا، سبزیاں ہوتی تھیں، گندم ہوتی تھی، چاول ہوتا، ہم نے وہاں پہ کالونیاں بنا دی ہیں، سارا گرین ایکر جو ہمارے ایریاز تھے تباہ و برباد ہو گئے، اس سے ہماری خوراک پہ بہت بڑا اثر پڑا ہے. اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ کیا پالیسی ہے، کہاں سے بنتی ہے پالیسی؟ یہ تو عوام دشمن پالیسی ہے سراسر. جی میں بالکل آپ کے ساتھ 100% متفق ہوں. جی یہ عوام دشمن پالیسی ہے. بالکل ہمیں ہاریزونٹل گروتھ کی بجائے ورٹیکل پہ جانا چاہیے. بالکل آپ دیکھیں دبئی میں 100 منزلہ بلڈنگیں موجود ہیں نا جی، تھوڑے سے جو ایریے میں نمبر آف پرسنز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں وہاں، اور لیویبل کنڈیشنز میں ہم سے کئی گنا بہتر کنڈیشن میں رہ رہے ہیں. یا تو وہاں کوئی پرابلم آیا ہو نا، کوئی پرابلم نہیں. ہم چلے گئے ہاریزونٹل میں، ہم نے میلوں کے میل جو ہیں وہ اپنی فصلیں ختم کر کے درخت کاٹ کے کالونیاں بنا لیں، بالکل، جس سے زراعت کو بہت شدید اس پہ نقصان ہوا ہے. بجائے اس کے کہ ہم اپنا جو زرعی رقبہ ہے بڑھاتے، جو آلریڈی ہمارے پاس بنجر زمینیں پڑی ہیں ان کو انڈر کلٹیویشن لاتے، اور جو ہماری آلریڈی انڈر کلٹیویشن زمینیں ہیں ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھاتے، ہم نے ان کو بھی ختم کرنا شروع کر دیا. یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے. یہ ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹس کو اور جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہے ان کو اس پہ چیک لگانا چاہیے. یہ بالکل اس کو بند ہونا چاہیے اور ورٹیکل میں ہمیں جانا چاہیے. ورٹیکل میں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے کہ بنجر زمینوں کو آباد کیا جائے، تو اس میں بجلی بڑی اہم چیز ہوتی ہے. ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ نے سولر جو ہے وہ بڑی وافر مقدار میں موجود ہے، تو کیا ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ بالکل اٹھا سکتے ہیں جی، اٹھانا چاہیے. اور میں بڑا اس پہ پرزور حامی ہوں کہ گورنمنٹ کو سولر پہ سبسڈی یا سپورٹ ضرور دینی چاہیے تاکہ ٹیوب ویلز وغیرہ چلیں وہاں سے. جی اب دیکھیں نا، پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہم بجلی پیدا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے. آپ کی آج بھی جو ٹوٹل پاور جنریشن کیپیسٹی ہے 44,000 میگا واٹس موجود ہے، لیکن آپ بنا نہیں رہے اتنی. ریزن کہ آپ کی کئی ضلعوں میں پاکستان کے کئی اضلاع ہیں جہاں 80% سے بھی زیادہ بجلی چوری ہو رہی ہے. جی بالکل بالکل. اس کی وجہ سے آپ کو لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی، اس کا شکار دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں، زراعت بھی ہوتی ہے. تو اگر آپ وہ سسٹم ٹھیک نہیں کر سکتے تو پھر آپ جو سولر کو اڈاپٹ کر کے انڈیپینڈنس دے دیں، انڈیپینڈنٹ جو پاور پروڈیوسنگ ہے اس کی پروویژن دیں لاء میں. اس وقت پرابلم یہ ہے کہ آپ کے جو الیکٹرک جنریشن کے لاز ہیں ان کے تحت آپ انڈیپینڈنٹلی پاور پروڈیوس بھی نہیں کر سکتے، بالکل نہ جنریٹ کر سکتے نہ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے. وہ امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، خدا کے لیے اس کو ایڈریس کریں. آپ اپنی ڈسٹریبیوشن نہیں ٹھیک کر سکتے، آپ اپنی جنریشن اور ٹھیک نہیں کر سکتے فل کیپیسٹی پہ، آپ جو چوری نہیں روک سکتے، تو جو انڈیپینڈنٹلی اپنا خرچہ کر کے سولر لگا کے پاور پروڈیوس کر سکتا ہے اور کسی ہمسائے کو بھی دے سکتا ہے، اس کو تو الاؤ کر دیا جائے. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ جو آئی پی پیز کے معاہدے ہوئے، یہ بڑے عجیب و غریب معاہدے ہیں کہ اگر وہ بجلی نہیں بھی پروڈیوس کریں گے تو آپ کو ان کو ڈالرز میں پیمنٹ کرنی پڑے گی. اس سلسلے میں آپ یہ بتائیے کہ اتنا عرصہ گزر گیا، اگر ہمیں اپنے ڈیمز کی طرف توجہ، خاص طور پہ کالا باغ ڈیم اگر بن گیا ہوتا تو ہماری زراعت کے علاوہ ہر قسم کے ہمارے مسئلے حل ہو جاتے. جی اس میں کوئی شک ہی نہیں، اس پہ تو بے شمار سٹڈیز ہو چکی کہ کالا باغ بن جائے اور اس طرح کے اور بہت سی سائٹس ہیں ہمارے پاس، اور پھر چھوٹے چھوٹے جو ہائیڈرو پاور یونٹس ہیں لگ سکتے ہیں. دیکھیں نا آپ کی سلوپ کیا ہے پاکستان کی، آپ کی سلوپ ہے 28,000 فٹ آپ کا کیٹو پہاڑ، اور ادھر 28,000 فٹ گہرا سمندر ہے. یہ سلوپ ہے آپ کی. جی بالکل. آپ کے پاس اتنی زیادہ پوٹینشیل انرجی ہے پانی کے بہنے کی کہ آپ چپے چپے پہ پاور پروڈیوسنگ آپ چھوٹی چھوٹی ٹربائنز لگا سکتے ہیں. بڑے ڈیمز اپنی جگہ پہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، چھوٹے چھوٹے بھی لگا سکتے ہیں. ٹربائن سے ایک ٹربائن سے کتنے 5 میگا واٹ بن سکتی ہے؟ بالکل بن سکتی ہے. 1 میگا واٹ، 2 میگا واٹ، 5 میگا واٹ. آپ نہروں پہ ہی لگا لیں، آپ کی نہروں کا فلو، آپ کی نہریں بہت سارے یورپی ممالک کے دریاؤں سے بڑی ہیں. آپ نے دیکھا ہے آپ کا لندن کا دریا کتنا ہے، آپ کا جو کیمبرج کا دریا کتنا ہے، آپ کے نالوں کے برابر ہے. آپ کی تو نہریں اس سے بڑی ہیں. آپ نہروں کے فلو پہ بھی جہاں پہ کوئی سلوپ نہیں ہے، وہ صرف فلو ہے، وہاں پہ بھی جنریٹ کر سکتے ہیں. سو بات تو ہے آپ کے ول پاور کی. اگر آپ اپنے مسائل کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں تو حب الوطنی کی کمی لگتی ہے یہاں تو، کہ ملک سے پیار نہیں ہے ایسا لگتا ہے. پالیسی میکرز جو ہیں
وہ ملک کی مفاد نہیں دیکھتے, ذاتی مفاد کی طرف دیکھتے ہیں, ایسا لگتا ہے. میں کھول کے بات کر دوں جی, جی اب میں سروس میں بھی نہیں تھا. تمام تر ایجنڈا عالمی اداروں کا چل رہا ہے جی. عالمی ادارے پاکستان کو نہ تو ترقی کرنے دینا چاہ رہے ہیں نہ اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں, یعنی پھنسائے رکھنا ہے. اگر یہ ختم ہو گیا تو یہ افغانستان کی طرح گلے پڑ جائے گا, اور اگر ترقی کر گیا وہ ان کو بارے میں نہیں ہے, اور ان کے پپٹس گورنمنٹس ہیں ساری, اور ان کے ایجنڈے پہ یہ چل رہے ہیں. یہ پرابلم ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ پانی کی بات کر رہے ہیں, اتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی دیا, اور یہ اب سیلاب آنے والے ہیں. آپ دیکھیے سیلاب سے کتنی تباہی آتی ہے. ہم نے کوئی ایسی کوشش نہیں کی کہ ہم کوئی سیلابی نہریں بنا دیتے یا اس کو پانی کو جمع کرنے کی کوئی کوشش کرتے جو ہم سارا سال ایگریکلچر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے نا. جی بالکل, ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے بڑے ڈیمز کی بھی, چھوٹے ڈیمز کی بھی. اور وہ یہ ڈیمز ہیں بنیادی طور پہ تو ایگریکلچر کے لیے بنائے جاتے ہیں. بالکل ایگریکلچر, ان کا پرائمری پرپز تو ایگریکلچر ہے, اور ایگریکلچر میں آپ پانی کی کمی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. آج آپ کی جو پر کیپیٹا اویلیبلٹی آف واٹر ہے وہ 10 گنا کم ہو چکی ہے. اچھا 10 گنا کم ہو چکی ہے 1947 سے لے کے. تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو ڈیمز کی ضرورت ہے. آپ منی ڈیم بھی بنائیں, آپ اسمال ڈیمز بھی بنائیں, اور لارج ڈیم بھی بننے چاہیے. اور اس کا جو بائی پروڈکٹ ہے وہ آپ کی پاور ہے. آپ سستی ترین بجلی بھی بنا سکتے ہیں اس سے. سو ان چیزوں کو تو امیڈیٹلی ایڈریس ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہو گئی پولیٹیسائز, پروپیگنڈا ہو گیا جی کہ وہ کالا باغ بنے گا تو وہ نہ کے پی ڈوب جائے گا, وہ سندھ ڈوب جائے گا. حالانکہ پنجاب سے زیادہ فائدہ ان کو ہونا ہے. وہ سندھ والے کہتے ہیں جی کہ اس کی طاقت پانی کی نکلنے کی, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ تو اویئرنیس کی کمی ہے نا جی. یہ بڑی جاہلانہ بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ہماری جو نہریں ہیں, خاص طور پہ دریا جو ہیں, اس کے ارد گرد ہم نے دیکھا کہ بہت سی فیکٹریاں بن گئی ہیں, اور فیکٹریوں کا ویسٹ جو ہے وہ پانی میں جا رہا ہے. اس سے یہ ہوا ہے کہ مچھلیاں بھی تباہ ہوتی ہیں, اور وہ ایگریکلچر کے لیے بڑی نقصان دہ ہے. وہ جو ویسٹ ہے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں, اس کے بارے میں بتائیے آپ. سر دیکھیں, پاکستان میں کسی بھی شعبے کے متعلق جو قوانین موجود ہیں, بہترین قوانین موجود ہیں, اعلیٰ سے اعلیٰ. اب آپ جس طرف نشاندہی کر رہی ہیں یہ انوائرمنٹ کا شعبہ ہے. جی. ہمارے پاس انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ موجود ہے 1997 کا, ایک بہترین ڈاکومنٹ ہے. اس کے انڈر اس کے لاز رولز موجود ہیں. بات تو ہے امپلیمنٹیشن کی. اس لا کے تحت کوئی فیکٹری بغیر ٹریٹمنٹ کے اپنا پانی نہر میں نہیں ڈال سکتی, کسی گندے نالے میں نہیں ڈال سکتی, وہ پابند ہے. لیکن ڈال رہے ہیں, بڑے دھڑلے کے ساتھ ڈال رہے ہیں. اس لیے کہ سارا سسٹم کرپٹ ہو چکا ہے, اور کہیں پہ ویل پاور نہیں ہے رول آف لا کی. صحیح بات ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے انوائرمنٹ کی بات کی, تو کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک کے لیے اتنے % جو ہیں جنگلات ہونے چاہیے. جنگلات ہمارے زراعت کے لیے بھی ظاہر ہے, بارش کے لیے بھی, ہر چیز, اس سے ہم لکڑی اور کیا کیا چیزیں حاصل کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں جنگلات کاٹ دیے گئے ہیں, ختم ہوتے جا رہے ہیں اب بالکل. یعنی ہم جب بڑی بڑی سڑکیں تو بنا لیتے ہیں, لیکن ہم جو اعلیٰ درجے کے درخت ہیں وہ کاٹ کے پھینک دیتے ہیں. اس سے بھی بڑا فرق پڑا ہے. جی یہ بنیادی وجہ ہے. بنیادی وجہ ہے اس وقت جس کلائمیٹ چینج کا جو شکار ہے پاکستان, کلائمیٹ چینج کے ایڈورس ایفیکٹس آ رہے ہیں پاکستان پہ بہت زیادہ. جی آپ دیکھیں نا, بارشوں کے پیٹرن سارے کے سارے چینج ہو گئے, آپ کے ٹیمپریچر کے پیٹرن سارے چینج ہو گئے. فار ایگزامپل پچھلے سال آپ کے پاس گرمی کا موسم نہیں آیا, بہار کے بعد سیدھی برسات آئی, فروری میں بارشیں شروع ہوئیں, ستمبر تک بارشیں چلتی رہیں. بہار کہ سردی کے بعد ڈائریکٹ برسات میں انٹر ہو گیا, فصلوں کا بیڑا غرق ہو گیا. یہ ساری جو کلائمیٹ, اور اب گلوبل جو ٹیمپریچر رائز کر رہے ہیں, پاکستان بھی اس کا ہٹ ہے. اس کی وجہ جنگلات میں کمی ہے, بجائے جنگلات بڑھتے ہیں ہم کمی کے شکار ہیں. تو جنگلات تو بہت ضروری ہیں, لیکن جس طرح سے ہر شعبے میں پاکستان میں ایک ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے. آپ کے مزدور سے لے کے, مزدوروں میں مزدوروں کی یونینز ہیں, مافیاز ہیں. آپ کے سیاستدان, آپ کے ٹاپ لیول تک ہر جگہ مافیاز ہے. آپ کے پاس ایک شوگر کا مافیا ہے, ایک کھاد کا مافیا ہے, ایک دودھ کا مافیا ہے, ایک گوشت کا مافیا ہے, اسی طرح ایک جنگل کاٹنے کا مافیا ہے جس پہ کوئی شخص ہاتھ نہیں ڈال رہا. آپ آج بھی چلے جائیں پہاڑی علاقوں میں, رات کے وقت آپ کو ہر جگہ آگ لگی نظر آ رہی. ہاں پورا درخت چلا کے بیٹھے ہوتے, کیونکہ وہ درختوں کو آگ لگا دیتے ہیں نیچے سے, اور صبح کو ایک دو دن بعد وہ درخت گر جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو ڈگا سی چکے ہیں. سو یہ ان سارے معاملات کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. پوری قوم جب کرپٹ ہو چکی ہے
تو یہ اب اوپر سے ہی ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ آنا ہے. اگر اوپر کوئی آپ کے پاس ول پاور والی اور آنےسٹ گورنمنٹ آئے گی تو پھر نیچے کی طرف اس کا ایفیکٹ آئے گا. نیچے سے اب کچھ نہیں ہونا. اور آنےسٹ اب گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں, کسی ایک بندے کی بات نہیں. گورنمنٹ مینس پرائم منسٹر اینڈ ہز کیبنٹ, یہ ہے گورنمنٹ. جب تک کیبنٹ ٹھیک نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگا. بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں بارانی علاقہ بہت ہے اللہ کی طرف سے, کچھ قدرت کی طرف سے. آج کل وہاں پہ اولیو کی کاشت کی جا رہی ہے. اگر یہ اولیو اتنی وافر مقدار میں ہم پیدا کر لیں تو یہ ہماری بڑی اہم ضرورت ہے جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں بارانی ایریا کو کیسے ویسے پروٹیکٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو بارش ہوگی تو فصل ہوگے گی, ادروائز کیسے کر سکتے ہیں آپ اس کو مینیج کیسے کرتے ہیں؟ بارانی ایریا میں چونکہ بارشوں پہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے سارا, تو وہاں وہ فصلیں لگائی جاتی ہیں جن کو پانی کی کم ضرورت ہوتی ہے یا جو ایک سرٹن پیریڈ تک ڈراؤٹ کو ٹالریٹ کر سکتی ہیں. اس کے اکارڈنگلی وہاں کی فصلوں کی ورائٹیز بنائی جاتی ہیں. آج بھی گندم کی جو بارانی کی قسمیں ہیں وہ الگ ہیں, میدانی علاقوں کی الگ ہیں. اچھا. زیتون جو ہے اس کو قدرتی طور پہ کم پانی کی ضرورت ہے. اچھا. اور یہ ڈراؤٹ کو ٹالریٹ کرتا ہے. اچھا. اب ہمارے یہ جو بارانی علاقے ہیں یہ پہلے ہی مارجنل لینڈز ہیں نا جی, تو ان کے لیے یہ بہت سوٹیبل ہے درخت. اچھا. سو 2014 میں پی این ڈی ڈپارٹمنٹ نے ایک اسکیم اپروو کی جس کو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے امپلیمنٹ کیا, جس میں اولیو کو انٹروڈیوس کرایا گیا, جس میں یو ایس ایڈ بھی اس کا ایک پارٹنر ہے. فیڈرل لیول پہ بھی ایک اسکیم چلی. ان اسکیموں کے نتیجے میں آج کافی زیادہ رقبے پہ وہاں پہ زیتون کاشت ہو چکا ہے. اچھا. اب امیڈیٹلی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس زیتون کی آگے تیل کی ایکسٹریکشن اور پروسیسنگ عالمی معیار کے مطابق کر کے تو پھر اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرایا جائے. ابھی اس پہ کام ہونا باقی ہے. اچھا. ڈاکٹر صاحب یہ جو پانی کا ہے, جیسے ہم نے ایک ایکسپرٹ آئے تھے باہر سے, وہ زیرو ٹیلیج کا بتا رہے تھے کہ ہم پانی جو ہے وہ پودے کو اتنا ہی دیں جتنا چاہیے ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو دیکھا ہے ہم نے کھیتوں کھلیانوں میں, وہ دریا سے یا نہر سے پانی جو ہے وہ دھڑا دھڑ بھر دیتے ہیں, جبکہ اس سے پانی کا ضیاع بھی ہو جاتا ہے, جبکہ اس سے کم پانی سے ہم فصل تیار کر سکتے ہیں. اس میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہمیں فوری طور پہ جو واٹر سیونگ ٹیکنالوجیز ہیں ان پہ شفٹ ہونے کی ضرورت ہے. جی جی. آپ اگر ڈرپ اریگیشن کا استعمال کرتے ہیں یا سپرنکلر اریگیشن کا استعمال کرتے ہیں تو 80% پانی کی بچت ہو جاتی ہے. 80%؟ یہ تو بہت بڑی, جی بہت بڑی بچت ہے. اور پیداوار آپ اس سے زیادہ لیں گے. تو ڈاکٹر صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں جب آپ فلڈ اریگیشن کرتے ہیں نا جی, آپ نے کھلا پانی چھوڑ دیا پورے کھیت میں, ایک تو 80% پانی ضائع ہوگا, دوسرا پودے کی روٹ زون میں فار اے سرٹن ٹائم, مے بی 1 day اور 2 days, ایک ٹیمپریری واٹر لاگنگ کنڈیشن آ جاتی ہے. اچھا. ٹیمپریریلی واٹر لاگنگ آنے سے اس کی جڑیں جو ہیں وہ افیکٹ ہوتی ہیں. اچھا. تو پیداوار اس سے بڑھتی نہیں ہے. اچھا. ویئر ایز ڈرپ اریگیشن سے آپ نے میئر کر کے ایک ایک قطرہ اس کا پانی کا دینا ہے, وہ اس کے صرف روٹ زون میں رہنا ہے اور اس کے اندر ہی آپ نے اس کی خوراک بھی ڈال دی, فرٹیلائزر ایڈ کر دیے. اچھا. تو اس سے پودا زیادہ اچھا گرو کرتا ہے, زیادہ پیداوار دیتا ہے. اچھا. سو امیڈیٹلی پانی کی کمی کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں واٹر سیونگ ٹیکنالوجیز پہ جانا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, آخر میں آپ ہمارے وہ اسٹوڈنٹس جو زراعت سے متعلق ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو؟ جی میں نے ایک آبزرویشن ہے میری کہ ہماری جو زراعت سے نئے گریجویٹس آ رہے ہیں وہ ویل اکوپڈ نہیں ہیں. اچھا. انہوں نے اس سسٹم کا یا اس دوڑ کا شکار ہو کے جو اپنے اصل نالج گین کا گول تھا وہ چھوڑ دیا. اچھا. نتیجہ یہ ہے کہ اب وہ فیلڈ میں آتے ہیں تو ان کے پاس پریکٹیکل سائڈ کو ٹیک اپ کرنے کے لیے نا وہ پوری طرح سے تیار نہیں ہوتے. تو میرا پیغام یہ ہے کہ وہ اپنی پڑھائی پہ فار دی گین آف نالج وہ صرف ڈگری کی حد تک نہ رہیں بلکہ نالج گین کر کے نکلیں. خوبصورت بات کی ہے ڈاکٹر صاحب. خواتین و حضرات, آپ ڈاکٹر غضنفر علی خان صاحب کی گفتگو سن رہے تھے. بہت اہم عہدوں پہ فائز رہے, ایگریکلچر پہ بڑی اتھارٹی ہیں, بڑی انہوں نے ہمیں معلومات فراہم کی اور بہت سی ایسی باتیں جو ہمیں یقین ہے کہ ہمارے عام آدمی کو نہیں پتہ ہوگی, جس کی تفصیل ڈاکٹر صاحب نے بتائی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. خواتین و حضرات, ہارون عباسی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.